علی تم میں جج ہیں، تم میں قاضی ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ایک اعزاز سمجھ لیں، لقب سمجھ لیں، یہ جو ان کو ملا ہے۔ ویسے تو ان کو حیدر کا بھی لقب ہے، مرتضیٰ کا بھی ہے، اسد اللہ الغالب بھی ہیں بہت سارے، اور جو مرتضیٰ ہے، مرتضیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ایمان اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے ان کا چناؤ کیا۔ اس طرح پھر جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کے ادوار میں جتنے فیصلہ جات ہوتے رہے ہیں تو ان میں بھی ان کی مشاورت ہوتی رہی، اور بلکہ سیدنا فاروق اعظم نے تو یہاں تک کہا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی ان کی یہ جو قضاوت ہے اس کو ذرا آپ اس کے سمجھیں اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف، جب بہت سارے لوگ یمن سے ایمان کی طرف راغب ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قاضی بنا کر یمن میں بھی بھیجا۔ اور یہ جو آپ کا کلمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اقضاکم علی، علی تم میں جج ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گویا انہوں نے یہ فیصلے کیے یمن میں جا کے، اور خلفائے ثلاثہ کے دور میں بھی یہ فیصلے کرتے رہے، اور ایسا کوئی فیصلہ نہیں تھا فاروق اعظم جو ان کی مشاورت کے بغیر کرتے ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ادوار کے اندر بھی بہت سارے فیصلے ہیں۔ میں دو بڑے اہم فیصلے جو ہیں وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو فیصلہ یہ ہے کہ کوئی دوست تھا، کوئی دو لوگ تھے، ایک دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے اپنے دوست کو 10,000 درہم دیے اور کہا کہ یہ جو تم چاہو وہ میرے بیٹے کو دے دینا، اس میں سے جو تم چاہو اس میں سے میرے بیٹے کو دے دینا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ 10,000 درہم جو تھے تو وہ 10,000 درہم لے کر آ گیا، تو 10,000 درہم میں سے وہ 1,000 جو درہم تھا، 1,000 درہم وہ اس کو دینا چاہتا ہے۔ تو جب حضرت علی کے پاس یہ فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا تم اس کو 10,000 میں سے 9,000 دو، 1,000 تم نہیں دے سکتے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ وہ میرے دوست نے تو کہا تھا کہ جو تم چاہو وہ اس کو دے دینا، تو میں تو 1,000 دے رہا ہوں اس کو۔ تو کہا کہ اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو تم چاہو، گویا تم 9,000 چاہ رہے ہو، تو گویا 9,000 دو اس کو۔ یہ دیکھیں یعنی کس طرح کی یعنی کہ بریک بھی نہیں، اور کہاں سے یہ نقطہ نکالا۔ اور اسی طرح دو لوگ تھے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے روٹی کھانے لگے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جب یہ روٹی شروع کرنے لگے تو ایک تیسرا بندہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ میں بھی ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو تینوں نے مل کے کھانا کھایا، روٹیاں کھائیں۔ جب کھانا کھا چکے تو جو تیسرا بندہ تھا اس نے کیا کیا کہ جو 8 درہم تھے ان کو دیے اور کہا کہ جی آپس میں تقسیم کر لیں۔ یہ چلا گیا یہاں سے۔ جب یہ یہاں سے چلا گیا تو ان کا آپس میں تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ وہ 5 روٹیوں والا کہہ رہا ہے کہ جی میں نے 5 رکھنے ہیں اور تم 3 لے لو، اور وہ 3 روٹیوں والا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو برابر ہوں گے، اس نے دونوں کو دیے ہیں، 4 تم رکھو 4 میں رکھتا ہوں۔ ان میں آپس میں ایک تنازع جھگڑا ہو گیا۔ وہ 5 والا اسے 3 دے رہا ہے، یہ 3 لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو فیصلہ تھا حضرت علی کی عدالت میں آ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا 3 روٹیوں والے سے کہ اگر تم چاہو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ 3 لے لو، جو تمہیں دے رہا ہے ٹھیک دے رہا ہے، 4 کا مطالبہ نہ کرو۔ اگر عدل اور انصاف کے اوپر آؤ گے تو پھر تمہیں 3 نہیں ملیں گے، 2 بھی نہیں ملیں گے، پھر تمہیں 1 ملے گا۔ وہ بندہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا۔ تو کہا دیکھو روٹیاں تھیں 8، کھانے والے تھے 3۔ جب اس 8 روٹیوں کے جب اس کے یعنی ٹکڑے کیے گئے، گویا وہ 24 اس کے پیس بن گئے، اور جو تمہاری روٹیاں تھیں 3 کے جب پیس بنے تو 3 9 پیس بن گئے، اور اس کی جو 5 تھی اس کے جب پیس کیے گئے، یعنی 3 لوگوں میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے نا، اس کی 5 روٹیوں کے 15 پیس بن گئے، اور تمہارے جو 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 ٹکڑے بن گئے۔ تو 8 تو تم خود بھی کھا چکے ہو، تمہارا 1 بچتا ہے۔ اور وہ جو 15 والا ہے اور کہا کہ دیکھو وہ جو ہے جیسے تم 8 کھا چکے ہو ویسے وہ بھی کھا چکے، یعنی تینوں میں برابر۔ تو اس کے 7 بنتے ہیں اور تمہارا جو ہے وہ 1 بنتا ہے، کیونکہ اس نے 8 روٹیاں کھائیں، 7 باقی ہیں، اور تمہارے 1 بنتے ہیں، اور اس کے تو پھر یہ فیصلہ یہی ہوا کہ لہٰذا اس کو 1 ملے گا اور 5 روٹیوں والوں کو جو وہ 7 ملیں گے۔ گویا یہ جو ان کے فیصلے تھے، یہ جو فہم و فراست تھی، یہ جو عقل تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا کہ اقضاکم علی تم میں جج ہیں، تو یہ جو حضور کا فرمان تھا اس کے مطابق اللہ نے ان کو یہ عدل، یہ انصاف، یہ شعور، یہ عقل دے دی کہ اس کے مطابق وہ امت میں فیصلے کریں۔ اور ان کے فیصلے وہاں تک محدود نہیں تھے، ان کے فیصلے آج بھی یعنی ہماری عدالتوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہم کو دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے فیصلے کیے تھے تاکہ ہمارے اسلامی معاملات میں فیصلے کرنے عدالتوں میں آسان ہو جائے۔ بے شک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ ان کی حکمت ہی تھی کہ اس طرح باریک بینی سے چیزوں کو دیکھ کر سارٹ آؤٹ کرتے تھے۔